اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جی آپ کھانا نہیں کھاتے بالکل تو مر جائیں، نہیں کھانا تو کچھ تو کھا لو، سانس کرتے ایسے خدا کی رحمت کام سارے نہیں ہوتے تو سارے ہی نہ چھوڑ دے، کچھ تو کر لیں، خدا سے بالکل رحمت سے دور ہو جائے، پھر آخر سے پہلے دنیا ہی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان بشر سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کپڑا میلا دھلتا رہتا، چلتا رہتا ہے، مریض دوا کھائے اس کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ایسے انسان توبہ استغفار میں لگے، خدا کی رحمت کو گرنے نہیں دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کاپیاں دے دیں گے، اس میں ہوگا اگر تم لوگوں کے ساتھ دعائیں چیزیں مکمل پڑھی نا، ایک سال تجربہ کر کے دو، کوئی چیز نہیں چھوڑی، جو چیزیں بتائیں، دیکھو تمہارے حالات دنیا کی کیسے بدلتے، آخر دنیا میں تبدیلی آئی۔ آدمی خود نہیں پڑھ سکتا چیز کو منع نہیں، لیکن سلسلے سے جب لیتا اس میں خاص بات ہوتی ہے، اس میں عمل وہ کرے، سمجھے نا؟ تو آپ کو ہر قسم کی رعایت اور حمایت ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں پہ مدد ملے گی، رزق میں برکت ملے گی، گناہوں کی سزا سے بچ جاؤ گے، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ انسان کے اندر نفس شیطان، انسان سچ اچھے بھی کام کر لیتا ہے، برے بھی کر لیتا ہے، لیکن توبہ معافی سے بچت ہو جاتی ہے، اس میں استغفر اللہ بھی ہے، لا ہے، اور قسمت اچھی ہوئی تو نہیں چھوڑو گے، اور خدا نخواستہ جو کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو پھر انسان دنیا آخرت کی پریشانی اٹھاتا ہے، اور اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں، کوئی تکلیف ہے اس میں پڑھنے میں، کسی بکواس کرنی، گانے سننے پھرنا، اس میں اگر 15 منٹ 10 منٹ پابندی سے اور دل کی لگن سے لگا لے تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی عام انسان کی تعلیم نہیں ہے نا، تم کو پتہ ہے کی تعلیم ہے، جن کو کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، ادھر ہم تو بیچ میں بولنے والے ہیں، ہمارا بیچ میں کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم ادھر سے کرم، ہم نے کرم لوٹا ہے، اتنا لوٹا ہے کہ سنبھال نہیں سکتے، اللہ کی قسم، بس پڑھنے سے ہوتا ہے، لیکن لگے دل سے ہے نا، خدا جوانی میں دل لگا دیا، رحمت بہت اچھی ہے، تو تم کو مشقتیں کم ہو جائیں گی، ہر چیز مشقت کم، فائدہ زیادہ، محنت تھوڑی، رحمت زیادہ، جس کام میں ہاتھ ڈالو گے انسان، اور جس میں تمہاری نقصان ہوگا یا مصیبت ہوگی خدا اس کام سے تم کو دور کر دے گا، اس کے سبب ہی نہیں بنے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے حمایت کرے اور نبی کریم اس کی سرپرستی کریں، اس کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ کام مجھے فائدہ ہے نقصان ہے، کس میں میرا فائدہ ہے کس میں میرا نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم کی توفیق خود بچا لیتے ہیں اس کو، جب اس کا دل اور نیت ہو، پھر صبر کرے، جلد بازی نہ کرے خدا کے معاملے، کیونکہ یہ کوئی جادو وادو کے معاملے آقا جی کا کلام ہے، انسان کو کبھی تکلیف بھی آ جاتی ہے، مثلا نماز روزہ شروع کیا، جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، لات ٹوٹ گئی، ہاں یا کچھ ایسا ہو گیا، جی کہ ذکر کار جیسے ٹانگ میری ٹوٹ گیا، خدا کا شکر کر کے خدا نے بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت میں بدل دی، اور شیطان اس کو پتہ کیا گیا، نہ ذکر سے درود سے آج نماز پڑھی اور ذکر کیا، دیکھتے ٹانگ کو چوٹ لگ گئی، خدا کے نام پر اور رسول اللہ کے درود پر نماز پر برے فال ڈالنے چاہیے، ہاں یہ بچو شیطان سے، نہیں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، بلکہ بڑی مصیبت آنے والی تھی، آج میں نے نماز پڑھی، دوشی پڑھا، آج گناہ بھی نہیں کیا، توبہ کی، آج خدا نے بڑی مصیبت چھوٹی مجھے سے بدلی، یا شاید آج میں مر جاتا یا پتہ 2 سال ہسپتال میں پڑا رہتا، ایسی مجھے چوٹیں لگی، کہ چھوٹی چوٹ آ گئی، باقی بچت کر دی خدا نے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کاپیاں دے دیں گے، ہم چاہتے ہیں تھوڑا میڈیسن کی تعریف سنیں، تو آرام سے بیٹھ جاؤ، نبی کریم فرماتے جمعے کی رات، جمعے کے دن اس کا مفہوم ہے مجھ پہ درود زیادہ پڑا کرو، تو کوئی بات ہوگی تو کہا ہے نا،